ناگپور گاؤں کے قریب کھنڈرات کے اس پار کالی حویلی تھی۔ ناگپور اور آس پاس کے گاؤں والوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ حویلی چڑیلوں کے قبضے میں ہے۔ جو بھی اس حویلی میں گیا آج تک واپس نہیں لوٹا۔ کالی حویلی سے چیخوں کی آوازیں آتی تھی جو بہت خوفناک اور بھیانک منظر پیش کرتی تھی۔ ناگپور گاؤں کے قریب مدن پور شہر تھا جہاں بہت خوبصورت اور مشہور گرلز کالج تھا۔ 3 سہیلیاں لائبہ، ہوریا اور حور کالج کی کینٹین میں کھانا کھاتے ہوئے گپ شپ کر رہی۔ لائبہ بولی، پیاری دوستو، سردیوں کی چھٹیاں ملنے والی ہیں، کیوں نہ کہیں سیر و تفریح کا پروگرام بنایا جائے۔ ہوریا، جس کے نین نقش بہت پیارے تھے، بولی، ہاں لائبہ، کیوں نہ ہم مل کر کالی حویلی چلیں۔ تیسری سہیلی حور نے گھبرا کر پوچھا، وہ حویلی جو ناگپور گاؤں کے قریب ہے؟ نہیں بابا، وہاں سننے میں آیا ہے کہ چڑیلیں رہتی ہیں اور جو وہاں گیا آج تک واپس نہیں لوٹا۔ تم تو یوں ہی ڈرپوک اور بزدل ہو، یہ کون سے زمانے میں جی رہی ہو حور؟ کوئی چڑیلیں شڑیلیں نہیں ہوتی۔ لائبہ نے حور کا مذاق بنایا اور ہوریا زور زور سے ہنسنے لگی۔ ہوریا نے کہا، ہم تینوں لازمی جائیں گے اور حور تم بغیر ڈرے صبح تیار ہو جانا۔ حور نے گھبرا کر ہلکی سی آواز میں جواب دیا، ٹھیک ہے، تم میری سہیلیاں ہو، تمہیں انکار نہیں کر سکتی۔ وہ تینوں صبح کے وقت ہی ناشتہ کر کے نکل گئی اور اب وہ تینوں حویلی کے باہر کھڑی تھی۔ یہ حویلی باہر سے بالکل ہی خستہ حال تھی، بالکل پرانے زمانے کی تھی۔ آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی، دور دور تک کوئی گھر نہیں تھا۔ یار ایک بار پھر سوچ لو، حویلی میں جانے سے پہلے، حور نے اپنی دونوں سہیلیوں سے کہا، یہ نہ ہو کسی مصیبت میں پھنس جائیں ہم۔ کچھ نہیں ہوگا ڈرپوک حور، اب آ ہی گئے ہیں تو اندر کا نظارہ کر کے ہی جائیں گے۔ ارے لائبہ، اس حویلی میں تو تالا بھی نہیں لگا ہوا، ہوریا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہوریا میڈم، لگتا ہے تم بھی حور کی طرح ڈر کے مارے کوما میں چلی گئی ہو۔ لائبہ نے زور زور سے کہہ کے لگایا، میں اب اتنی بھی ڈرپوک نہیں ہوں حور کی طرح، ہوریا نے منہ بنا کر جواب دیا۔ وہ تینوں حویلی میں داخل ہو گئیں۔ چلو آؤ، بعد میں حویلی گھومیں گے، پہلے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، ہوریا نے کہا۔ تینوں سہیلیوں نے مل کر کھانا تیار کیا اور مزے سے کھایا۔ انہیں وقت کا پتہ ہی نہ چلا، رات کا سمے ہو گیا۔ وہ گپ شپ میں مصروف تھی۔ ہوریا، تم جا کر کچن سے پانی لے آؤ، لائبہ نے کہا۔ میں نہیں بابا، اتنے اندھیرے میں مجھے ڈر لگتا ہے۔ باہر تو بہت بہادر بن رہی تھی، اب کیا ہو گیا؟ اچھا جاتی ہوں میڈم۔ ہوریا کچن میں گئی۔ ہوریا کچن میں کھڑی پانی بھر رہی تھی اور آس پاس بھی دیکھ رہی تھی۔ کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہوریا نے کہا، ڈراؤ نہیں لائبہ مجھے، میں جانتی ہوں کہ تم ہو۔ ڈراؤنی آواز گونجی، تم غلط جگہ آ گئی ہو، اب تم میرا شکار ہو، یہاں سے نہیں جا سکتی۔ ہوریا کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک بھدی چڑیل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ چڑیل کا پورا جسم خون کی طرح لال تھا۔ لال چڑیل نے ہوریا کی گردن کو کاٹ ڈالا اور سارا خون پی گئی۔ حور اور لائبہ کو چیخ کی آواز آئی، وہ کچن کی طرف بھاگی۔ کچن میں جب وہ پہنچی، ہر طرف خون ہی خون تھا اور ہوریا مردہ حالت میں پڑی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حور بے ہوش ہو گئی اور لائبہ ڈر سے کانپنے لگی۔ حویلی میں لال چڑیل کی بھدی آواز گونجی، کل تمہاری باری ہے، تم مجھے اپنے خون سے سیراب کرو گی لڑکی، آہا ہا 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 ہا۔ لائبہ نے ڈرتے ہوئے حور کو اٹھایا۔ حور کو ہوش آ گیا۔ آؤ حور، یہاں سے بھاگتے ہیں ورنہ ہوریا کی طرح ہم بھی مارے جائیں گے۔ حور اور لائبہ بھاگ کر دروازے کی طرف لپکی۔ حویلی کا دروازہ بند تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ دروازہ کھل جائے پر دروازہ نہیں کھلا۔ میں نے تو تمہیں کہا تھا لائبہ، اب کوئی حل نکالو اس کالی حویلی سے نکلنے کا۔ وہ دونوں واپس کمرے میں چلی گئیں
اور پورے کمرے کا مشاہدہ کرنے لگی۔ حور یہ دیکھو الماری، شاید کوئی خفیہ راستہ ہو اس کے اندر، لائبہ نے ڈرتے ہوئے لہجے میں کہا۔ انہوں نے الماری ہٹائی تو اس کے پیچھے خفیہ راستہ تھا۔ اتنے میں چڑیل آ گئی۔ حور اور لائبہ بھاگنے لگیں۔ حور کا پاؤں پھسلا اور وہ وہیں گر گئی۔ لائبہ سے کہا، تم جاؤ سہیلی، اپنی جان بچاؤ، میری فکر نہیں کرو، تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ چڑیل نے منتر پڑھا، حور بندر بن گئی۔ لائبہ خفیہ راستے میں بھاگتے بھاگتے آخرکار جنگل میں پہنچ گئی۔ وہ بہت تھک چکی تھی۔ جنگل میں ایک لکڑہارا درخت کاٹ رہا تھا۔ اس کے پاس جا کر لائبہ بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد لائبہ کو ہوش آیا تو وہ لکڑہارے کے گھر میں موجود تھی۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی سکینہ نے اس سے پوچھا، بیٹی کیا ہوا تمہیں؟ بے ہوش کیوں پڑی تھی تم جنگل میں؟ لائبہ نے کانپتے ہوئے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ لکڑہارا بندو اور اس کی بیوی سکینہ نے لائبہ کو تسلی دی اور کہا، ڈرو نہیں، ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے اور تمہاری دوست کو اس چڑیل کے چنگل سے آزاد کروا لیں گے۔ آؤ چلو میرے ساتھ، ہم مولانا اکبر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس ضرور اس مسئلے کا حل ہوگا۔ پھر وہ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ پہنچے تو مولانا صاحب درخت کے نیچے بیٹھے دعا مانگ رہے تھے۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوئے، بندو نے مولانا صاحب کو سلام کیا۔ لائبہ نے سارا واقعہ مولانا صاحب کو بیان کیا۔ مولانا صاحب نے اپنا بستہ اٹھایا اور وہ سب کالی حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو رات کا سمے ہو چکا تھا، تقریباً رات کے 12 بج چکے تھے۔ مولوی صاحب نے حویلی کا دروازہ کھولا۔ حویلی چڑیلوں کی چیخوں سے گونج اٹھی۔ اکبر مولوی کا سامنا لال چڑیل سے ہوا۔ لال چڑیل غصے میں لال پیلی ہو چکی تھی۔ اب تمہارے خون سے میں خود کو سیر کروں گی۔ مولوی اکبر نے آب زمزم کی بوتل نکالی اور کچھ کلمات پڑھے۔ چڑیل ڈر کے مارے چیخنے لگی۔ اکبر مولوی نے پانی چڑیل پر چھڑکا تو لال چڑیل آگ میں جھلسنے لگی۔ پھر وہاں خاموشی طاری ہو گئی۔ حور جو بندر کے روپ میں تھی اپنے اصلی روپ میں تبدیل ہو گئی۔ لائبہ اور حور اپنے گھر واپس لوٹ آئی اور بہت دن تک ان کی طبیعت خراب رہی۔ انہیں اپنی سہیلی حوریہ کے کھو جانے کا غم نڈھال کر رہا تھا۔ آج بھی جب وہ منظر ان کے خواب میں آتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔